مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعات و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ ربیع الاول کی شاندار تقریب میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. منہاج القرآن ویمن اور سسٹر لیگ یورپ کے پلیٹ فارم سے استقبال ربیع الاول کی محفل، جو کہ منہاج ویمن اور سسٹر لیگ فرانس کو حاصل ہوئی، اور اس عزت افزائی پر ہم قابل احترام ڈاکٹر بشرا ریاض، اندلید ملک اور دیگر تمام یورپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دعا وہ ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری کاوش کو قبول و مقبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. معزز سامعات و ناظرات، جوں جوں ماہ میلاد قریب آتا ہے، ایک محب کے دل میں عشق و مستی کی تازہ موجیں رقصاں ہو جاتی ہیں. اس کے ذہن میں رنگ و نور کے بے شمار پاکیزہ خیالات گزرنے لگتے ہیں. اس کی روح نغمات آمد حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور سے ہی مشغول بجا ہوتی ہے، کیونکہ ذہن، قلب و روح محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ایمان کی کھیتی میں بہار آنے کا زمانہ قریب ہے، دیوانگی و وارفتگی کے نظاروں کا موقع قریب ہے. معزز سامعات، اس کی وجہ ہر بندہ مومن جانتا ہے کہ اس ماہ مقدس، ماہ ربیع النور، شہر ربیع الاول میں میرے پیارے محبوب، حبیب، آقا و مولا، جانے جانا، شب اسرا کے دلہا، مختار کل جہاں، حضرت عبداللہ کے فرزند، حضرت بی بی آمنہ کے دل کے بند، حضرت حلیمہ کے نازنین، انیس الغربین، محب المساکین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مبین سے لباس بشریت زیب تن فرما کر اس جہان رنگ و بو میں جلوہ فرمانے والے ہیں. اپنی غلامی کا اعزاز، اپنے امی ہونے کا شرف، اپنی غلامی کا اعزاز اور امی ہونے کا شرف اسے بار بار سجدہ ریز ہونے کی دعوت دیتا ہے. شکرانے میں سر جھکانے،
پر آمادہ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے پر اکساتا ہے، گھروں کو سجانے، مساجد میں چراغاں کرنے پر ابھارتا ہے۔ وہ کھلے دل سے اپنی استطاعت کے مطابق اس عطا پر شکرانے کے ان مشاغل میں مگن ہوتا ہے۔ وہ زبانی حال سے پکارتا ہے اور اس کے ہمراہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہم زبان بھی ہو جاتا ہے۔ ہر سو پھر ایک ہی صدا سنائی دیتی ہے، ہر سو پھر ایک ہی صدا سنائی دیتی ہے، ادب ادب۔ سرور مرسلاں آ رہے ہیں، سرور مرسلاں آ رہے ہیں، رسالت کے روح رواں آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکاں آ رہے ہیں۔ محفل کا باقاعدہ آغاز کلام الہی سے کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی سسٹر ہاجرہ تارڑ کو کہ جو سورہ انبیاء کی آیات نمبر 104 سے 107 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گی، اور حضور سید شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کی مرتب کردہ عرفان القرآن سے اس کا ترجمہ فرمائیں گی۔ سسٹر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم نطوی السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس دن ہم ساری سماوی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے، ہم یہ اعادہ ضرور کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بیان کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ عالم آخرت کی زمین کے وارث صرف میرے نیکوکار بندے ہوں گے۔ بے شک اس قرآن میں عبادت گزاروں کے لیے حصول مقصد کی کفایت و ضمانت ہے۔ اور اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں سسٹر ہاجرہ تارڑ جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کلام الہی پیش کر رہی تھی۔ بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کی بنیاد اس عقیدے پر استوار ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی بقا و سلامتی کا راز محبت اور غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مضمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔
جس کے بغیر کسر ایمان کی تکمیل مکمل نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کشت دیدہ و دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجر کاری کی جائے، جس کی آبیاری اطاعت و اتباع کے سرچشمے سے ہوتی رہے گی تو ہی ایمان کا شجر ثمربار رہے گا۔ جان لینا چاہیے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علو مرتبت، روحانی کمالات، خصائص و فضائل محمد کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل حسن و جمال کا بھی اس دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ وہ اپنے آپ میں ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت بھی ہے کہ صورت سیرت کی عکاس ہوتی ہے اور ظاہر سے باطن کا کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا چہرہ اس کے من کا آئینہ دار بھی ہوتا ہے۔ پہلی نظر ہمیشہ کسی شخصیت یا شخص کے چہرے پر پڑتی ہے تو اس کے بعد ہی سیرت و کردار کو جاننے کی خواہش دل میں جگہ دیتی ہے۔ استقبال ربیع الاول، سبحان اللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی امت مسلمہ کے ایمان کا مرکز اور محور ہے۔ امت مسلمہ کی بقا و سلامتی اور ترقی کا راز اس بات پر بھی منحصر ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جملہ عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز اور محور سمجھے۔ ہمارے ایمان کی مضبوطی اور استحکام کا دار و مدار بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق عشقی مستحکم کرنے میں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت والا تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر ایمان بھی کامل ہو جائے گا اور اعمال و عبادات بھی بامقصد اور بامراد ہوں گی۔ اب میں مدحت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی عرض اور غرض سے دعوت دوں گی باجی ممتاز قادر صاحبہ کو کہ وہ اپنے منفرد انداز میں آقا صلاۃ والسلام کی شان میں مدح سرائی کریں۔ باجی ممتاز قادر صاحبہ۔ ہر تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کے میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ دو ساز بلالا ملے درد رضا سا، دو ساز بلالا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق ہو ویسے کرنی
تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو جس وقت نکیرین میرے قبر میں آئے جس وقت نکیرین میرے قبر میں آئے اس وقت میرے لب پہ سجینا نبی ہو اس وقت میرے لب پہ سجینا نبی ہو آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو سبحان اللہ. ہمیشہ کی طرح باجی ممتاز قادر نے بھی آج بہت ہی خوبصورت اور منفرد اور پیارے اور دل لبھانے والے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اپنے عقیدت کے پھول نچھاور کیے. ہم تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. چشم ہستی صرف دیدہ عامہ ہوتی چشم ہستی صرف دیدہ عامہ ہوتی دیدہ کن میں اگر نور نہ ہوتا تیرا. حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے توحید و رسالت کی وہ شمع فروزاں ہوئی جس کے نور سے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے. جہاں تیرہ میں ہر سو اجالا ہو گیا اور دلوں کی تلمت کدے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانیت سے منور ہو گئے. مشہور محدث امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ جن دنوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا کرتی تھی ان دنوں مجھے گھر میں چراغاں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ. چنانچہ مجھ سے ایک دن حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا تم اپنے گھر میں رات بھر آگ جلائے رکھتی ہو جس سے تمہارے گھر میں روشنی رہتی ہے؟ تو میں نے جواب دیا خدا کی قسم آگ نہیں جلاتی بلکہ یہ روشنی نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی ہے. نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اعجاز اور بھی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے مروی ہے کہ ایک اندھیری رات میں وہ بستر پر تھی اور سینے پرونے کا کام کر رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے سوئی گر گئی. وہ تلاش کر رہی تھی کہ اچانک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے نور کی شعائیں نکلنا شروع ہو گئی اور آقا نامدار کی پیشانی کے نور کی وجہ سے میں نے گمشدہ سوئی کو پا لیا. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مختلف انداز میں کبھی تمثیل و تشبیہ سے، کبھی رمز و اشارہ سے، کبھی کنایہ و مجاز سے اور کبھی صراحت و وضاحت سے نبی محتشم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سراپا اور نور مجسم کا ذکر کرتا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی عظمت کا پہلو خوب اجاگر ہو.
منشا و مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے سے اہل ایمان کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عشق و محبت کا داعیہ پیدا ہو، کہ محبوب کی تقلید و اتباع سے مشام جان لذت و حلاوت کی چاشنی محسوس کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اب میں اپنی بہت ہی پیاری بچیاں جو گلہائے منہاج کا جو نعت گروپ ہے اس کو انشاءاللہ، جو کہ ہمیشہ سے ایک محفل کی جان اور شان رہی ہیں، ان کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں، اپنے مزین انداز میں تشریف لائیں اور آ کر صلاۃ و سلام کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ گلہائے منہاج نعت گروپ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ رل خوشیاں یار مناؤ، اللہ نے کرم کمایا، ساڈا کملی والا آیا ہو، ساڈا کملی والا آیا۔ رل خوشیاں یار مناؤ، اللہ نے کرم کمایا، ساڈا کملی والا آیا ہو، ساڈا کملی والا آیا۔ اج ہوں یا چار چفیرے، اُد کرم دیاں برساتاں، اج ہوں یا چار چفیرے، اُد کرم دیاں برساتاں، ہویا نور دا نوری چانن، سب مکیاں کالیاں راتاں، ہویا نور دا نوری چانن، سب مکیاں کالیاں راتاں۔ تسی فرشیو فرش سجاؤ، اللہ بھی عرش سجایا، ساڈا کملی والا آیا ہو، ساڈا کملی والا آیا ہو، ساڈا کملی والا آیا ہو، ساڈا کملی والا آیا۔ چن چڑھیا خوشیاں والا، دو جگدا آیا والی، چن چڑھیا خوشیاں والا، دو جگدا آیا والی۔ سر اوتے تاج شفاعت، نبیاں چوں شان نرالی، سر اوتے تاج شفاعت، نبیاں چوں شان نرالی۔ دو جگتے اوسا سایہ، جد جسم دا کوئی نہیں سایہ، ساڈا کملی والا آیا ہو، ساڈا کملی والا آیا ہو، ساڈا کملی والا آیا ہو، ساڈا کملی والا آیا۔ باباغ حلیمہ تیرے، تینوں ملیا کملی والا، باباغ حلیمہ تیرے، تینوں ملیا کملی والا۔ تیری جھولی دے وچ آیا، جڑا دو
ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆਂ ਦੋ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਈਆਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਪਾਰ ਦੁਹਾਇਆ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਈਆਂ ਅਰਸ਼ੋਂ ਪਾਰ ਦੁਹਾਇਆ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰੋ ਜਗ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੋਰ ਖਜ਼ੀਨਾ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੋਰ ਖਜ਼ੀਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਹਯਾਤੀ ਤੱਕ ਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਦੀਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਹਯਾਤੀ ਤੱਕ ਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਦੀਨਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਖੁਦਾਇਆ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਰਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਯਾਰ ਮਨਾਓ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਏ ਮਨ ਠਾਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਏ ਮਾਹੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਏ ਮਦਨੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਏ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਸਜਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ
मिट्टी भी गुलामों सी जुदियां भी तेरियां हो या मिट्टी भी गुलामों सी अज आका आए ने अज आका आए ने तायों रल आशिका ने सारे जश्न मनाए ने तायों रल आशिका ने सारे जश्न मनाए ने अरबी सुल्तान आया अरबी सुल्तान आया नीवियां ते उच्चियां दे सारे फर्क मिटान आया नीवियां ते उच्चियां दे सारे फर्क मिटान आया अज आका आए ने अज आका आए ने तायों रल आशिका ने सारे जश्न मनाए ने तायों रल आशिका ने सारे जश्न मनाए ने महबूब दा मेला महबूब दा मेला रावणु सजाई रखना ओदे आने दा वेला हमेशा की तरह दुल्हाई मिनहाज ने अपने भरपूर और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपनी परफॉर्मेंस पेश की। ये बच्चियाँ हमेशा अपनी बहुत हार्ड स्ट्रगल्स के साथ जो ये अपने सेगमेंट्स रेडी करती हैं उसको बहुत ही खूबसूरती से पेश करती हैं और अल्लाह ताला इनको इस चीज़ की जज़ाए खैर अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। हदीस पाक में आता है कि ग़ज़वा खैबर के दौरान किला सहबा के मकाम पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की गोद में सरे अनवर रखकर इस्तराहत फरमा रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अभी नमाज असर अदा नहीं की थी। चाहिए तो ये था कि फरमा देते कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के महबूब थोड़ी देर को तवक्कुफ फरमा लीजिए कि मैं असर की नमाज पढ़ लूँ फिर हाजिर खिदमत हो जाता हूँ। अकल का तकाजा भी ये था, लेकिन अकल का काम तो वो क्या, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ा खूब फरमा गए कि अकल का काम तो बहाने तलाश करना और तनकीद करना है। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम भी। सैयदना अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने अकल कुर्बान कुन पेशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहर बनते हुए अपनी नमाज महबूब के आराम पर कुर्बान कर दी, जिसके नतीजे में इस कश्ता आतिश इश्क और पैकरो वफा को वो नमाज असद नसीब हुई जो कायनात इंसानियत में किसी दूसरे का मुकद्दर आज तक न बन सकी। नमाज गर कज़ा हो फिर अदा हो, नमाज गर अदा हो फिर कज़ा हो, निगाहों की कज़ाएं कब अदा हो। सैयदना अली अलैहिस्सलाम ने मौका गनीमत जाना और सरे अनवर में बिछाई और अपनी गोद सरे अनवर में बिछाई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह फरमाने लगे। वक्त अपनी पाबंदी से ग़ुरूब आफ्ताब की तरफ रवाना था। अब जब शेर खुदा की नज़र ग़ुरूब आफ्ताब की जानिब गई तो आप अलैहिस्सलाम की आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो देखा कि अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम महवे गिरियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो जवाब दिया कि आका मेरी नमाज कज़ा हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कज़ा पढ़ लो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सवालिया नज़रों से चेहरे अक़दस देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में वो नमाज जाए और कज़ा पढ़ूँ। अगर इस तरह नमाज पढ़ूँ तो फिर अदा कब करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि अली नमाज ही अदा करना चाहते हैं। आपने दुआ के लिए दस्ते मुबारक बुलंद किए सुभान अल्लाह और अर्ज़ किया अल्लाह अली तेरी और तेरे रसूल की अताअत में मसरूफ़ था कि अली की नमाज कज़ा हो गई, बस इस पर सूरज को पलटा दे ताकि नमाज अदा हो जाए। हदीस मुबारका में मज़कूर है कि जब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते अक़दस दुआ के लिए बुलंद फरमाए तो डूबा हुआ सूरज इस तरह वापस पलट आया जैसे डूबा ही ना हो। सुभान अल्लाह सदके या रसूल अल्लाह।
فاضل بریلوی نے کیا خوب فرمایا، ثابت ہوا کہ حملہ فرائض فروغ، ثابت ہوا کہ حملہ فرائض فروغ ہیں، الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اس خوبصورت سے واقعے کے بعد میں آپ سب سامعین کرام کی توجہ اس خوبصورت سیگمنٹ کی طرف لے جانا چاہتی ہوں جس کو تیار کیا ہے سسٹر لیگ کی پریزیڈنٹ، منہاج القرآن سسٹر لیگ فرانس کی پریزیڈنٹ قاضی سمیرہ غوث نے، جنہوں نے حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی لامحدود کتب سے معمولات میلاد کا انتخاب کرتے ہوئے اس کا اپنے بہت خوبصورت اور مفصل انداز میں ریویو کیا ہے، اور میں ان سے گزارش کروں گی کہ انہوں نے جو تیار کیا ہے وہ آج ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور ہمارے قلوب و اذہان کو اس جو نالج ہے اس سے منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے حضور مفکر اسلام، عظیم محقق، بلند پایہ ادیب سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی تقاریر و خطابات سے مرتب شدہ کتاب معمولات میلاد کا تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ نے میلاد پاک کے اہم موضوع پر بے شمار کتب تحریر فرمائی ہیں، جس میں قرآن و سنت سے عقلی اور نقلی دلائل سے میلاد پاک کو منانے اور اس کے فیوز و برکات سمیٹنے کو ثابت کیا ہے۔ یہ کتاب معمولات میلاد، جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ جب بھی ہم میں سے کوئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ مبارک ربیع الاول شریف کو پائے تو جن کاموں اور چیزوں کو اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اپنائے یا جو ہمیں اپنانا چاہیے انہیں معمولات کے ٹائٹل سے ظاہر کیا گیا ہے۔ معزز سامعات، یہ انتہائی مختصر اور مدلل کتاب ہے۔ یہ کتاب حضور سیدی شیخ الاسلام کی دین شناسی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حبی و عشق کی وابستگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو آئیے اس کتاب کی فہرست پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ کتاب کل 9 ابواب پر مشتمل ہے، جن میں سے چند ایک کا ذکر پیش خدمت ہے۔ کتاب کے پہلے باب کا عنوان مجالس و اجتماعات کے اہتمام کا ہے۔ اس باب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے خود اپنی تخلیق کا ذکر فرماتے اور وقتاً فوقتاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا حسین ذکر کرتے اور خوشی کا اظہار کرتے۔ اسی سنت کو اپناتے ہوئے ہر مسلمان خصوصاً ماہ ربیع الاول شریف میں اپنے اپنے انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال، خصائص و کمال، لب و رخسار، نور و نکھت، سرمئی آنکھیں، مبارک دہن، بینی مبارک، دندان مبارک، زلف عنبرین، سینہ اطہر، ید بیضا، خرام ناس، پاکیزہ عادات، خلق عظیم اور حیات طیبہ کے ایک ایک گوشے کا حسین تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کتاب کے دوسرے باب میں انہی تذکروں کا ذکر ہے، جس کا عنوان ہے سیرت و فضائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس باب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل، شمائل، خصائص اور فضائل کے تذکار ہیں۔ یہاں میں چند جملے تذکرے شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ ماہ میلاد میں نور مجسم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن بے مثال کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کوئی آپ کے مبارک زلف و رخسار کا ذکر کرتا ہے تو کوئی گوش مبارک کی دلکشی اور ان کے بے مثل سماعت پر سلام بھیجتا ہے، تو کوئی گل قدس کی پتیوں جیسے نازک ہونٹوں پر درود پڑھتا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے صادر ہونے والے معجزات کا ذکر چھیڑتا ہے، تو کوئی حسن و جمال سے معمور دہن اقدس اور اس سے نکلے ہوئے لاب مبارک کی برکات کے نغمات کھلاتا ہے۔ غرض حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی نے یہ ثابت کیا کہ یہ وہ توشہ آخرت ہے جو سفر حشر میں مومن کے بہت کام آئے گا انشاءاللہ۔ کتاب کا اگلا باب مدحت و نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے، جس میں قرآن سے شروع کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں نمایاں حضرت حسان بن ثابت، حضرت عامر بن اقوا اور حضرت عباس بن عبد المطلب
جیسی شخصیات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت فرمائی، اس کا بیان ہے۔ انصار کی بچیوں کی دف پر نعت خوانی طلع البدر علینا کا ذکر ہے۔ اور پھر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں جیسے قرا حضرات قرات فرماتے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعتوں کا خدیہ بھی پیش کیا جاتا، اور حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری ایک فہرست اس کتاب میں درج فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی بیان ہے کہ کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نعت کی سماعت پر خوشی سے تمتمانے لگتے اور اپنی خوشی کا اظہار تحائف عطا کر کے فرماتے۔ حضرت حسان بن ثابت کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی سے آپ کے لیے چادر بچھائی اور فرمایا، حسان اس پر کھڑے ہو کر میری نعت سناؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح حضور سیدی شیخ الاسلام نے صلاۃ السلام، قیام، اہتمام چراغاں، ضیافت میلاد اور جلوس میلاد پر ان کی ضرورت، اہمیت اور فضیلت پر الگ سے ابواب مرتب فرمائے ہیں۔ اور اس کتاب کے آخری باب میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے پر اعتراضات کا علمی محاکمہ بیان کیا گیا ہے۔ امت مسلمہ 1400 سال سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات ہست و بود میں تشریف آوری اور اپنے امتی ہونے کے اعزاز کو خوشی سے مناتی چلی آ رہی ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر ایک قاری ہر طرح کی الجھنوں سے پاک ہو جاتا ہے جو اس کے ذہن میں ارد گرد اختلافی ماحول سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے قرآن و سنت سے لفظ میلاد کی ساخت پر مکمل وضاحت فرما دی ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا عین توحید ہے۔ یہ عید شرعی نہیں، عید مسرت ہے۔ اس کتاب کا اختتام اس بیان اور تعلیم پر ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کے انعقاد کے تقاضے کیا ہیں۔ اس کتاب سے یہ مقصود حاصل ہوتا ہے کہ ہر مسلمان مرد و زن کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہر جائز طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شکرانے کے نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، روزے رکھے جا سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے، غریب پروری کی جا سکتی ہے، محافل اور اجتماعات کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، چراغاں اور جلوس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ سب کچھ کر کے بھی امتی یہی کہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موسم آتے ہی اپنے ذوق طبع کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو جشن کے طور پر منایا جائے، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے شکرانے میں ہمارا حصہ بھی ضرور پڑ جائے۔ میری درخواست ہے کہ اس ماہ ربیع الاول شریف میں اس دلچسپ اور عام فہم کتاب کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ آپ سب کی سماعت کا بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں منہاج القرآن سسٹر لی کے پریزیڈنٹ باجی سمیرہ غوث معمولات میلاد جو کہ تصنیف ہے ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ کی، بہت ہی پیارے انداز میں وہ آپ کے سامنے ان کا پرویو پیش کیا۔ ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ زمانوں کی، جہانوں کی، تمام کائناتوں کی عظیم ترین شخصیت کا ظہور ہونا بذات خود ایک معجزہ ہی ہے، لیکن محبوب ترین شخصیت اللہ رب العزت کے جو محبوب بھی ہیں، جب اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئے تو کائنات کے رنگ ہی علیحدہ تھے۔ عرش اور فرش پر جس جشن کا سما تھا، اور چند ایسے واقعات وقوع پذیر ہوئے کہ عقل دنگ رہ گئی۔ ایسے ہی چند معجزے جو اس رات وقوع پذیر ہوئے، ہم ان کو ایک سوالات اور جوابات میں کی صورت میں آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سب لوگ انشاءاللہ اس کو بہت انجوائے کریں گے۔ یہ اس دن کی مناسبت سے جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور جو معجزات اللہ رب العزت کی طرف سے اس قرۂ ارض پر رونما ہوئے، وہ ان سوالوں کی صورت اور جوابوں کی صورت آپ کو آگاہی بھی ملے گی، اور آپ سب لوگ انشاءاللہ اس سیگمنٹ کو بہت انجوائے بھی کریں گے۔ اور اب آپ کے سامنے بنش ذیشان جو کہ ہماری منہاج القرآن ویمن لیگ کی ساتھی بھی ہیں، وہ تشریف لاتی ہیں،
اور آپ سب کے ساتھ اس کوئز کو اپنے ساتھیوں اور ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گی. بینش ذیشان. معزز سامعین محفل السلام علیکم. جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری آج کی محفل کا ٹاپک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے ہمیں رحمت العالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کسی کو نہیں پایا. قلم تھک سکتا ہے مگر سیرت النبی پر الفاظ ختم نہیں ہو سکتے. آج ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ کچھ سوالات لے کر آئے ہیں اور میں اس بات کی امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس میں میرا بھرپور تعاون کریں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف. آپ میں سے جو بھی اس سوال کا جواب دینا چاہتی ہیں آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتی ہیں یا اپنی نشست پر کھڑے ہو کر اس کا جواب دے سکتی ہیں. تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف. ہمارا پہلا سوال آپ سے، جس سال آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات اس جہان کی تشریف لائے، اس سال پیدا ہونے والے بچوں کی صرف ایک ہی جنس تھی، وہ جنس لڑکوں کی تھی یا لڑکیوں کی؟ جی اس سال سب بیٹے پیدا ہوئے تھے. جی بالکل، آپ کا جواب بالکل درست ہے. اس سال تمام بیٹے پیدا ہوئے تھے. جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس سال اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں کو یہ نوید سنائی کہ وہ سب لڑکے ہی جنے گی. یہ شان ہے میرے آقا کی، سبحان اللہ. بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ سوال کی طرف. جب ولادت باسعادت ہوئی تو کون سے آتش کدے بجھ گئے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، جب ولادت باسعادت ہوئی تو کون سے آتش کدے بجھ گئے؟ ہاں جی، آتش کدہ فارس. بالکل آپ کا جواب درست ہے، آتش کدہ فارس. یہ وہ آتش کدہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 سال سے روشن تھا اور آگ کی پوجا کرنے والے اس کو ہمیشہ بھڑکائے رکھتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو یہ آتش کدہ بجھ گیا جس نے آگ کے پجاری کو پردہ حیرت میں ڈال دیا. اب ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ایران کے شہنشاہ کسرا نوشیروان کے محل کو وقت ولادت کیا حادثہ پیش آیا؟ جی، جب آقا کریم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت نوشیروان کا محل زمین بوس تھے. جی بالکل درست فرمایا. ایران کے شہنشاہ کسرا نوشیروان کا محل بہت مضبوطی سے تعمیر کیا گیا تھا. اس کی تعمیر میں بڑے بڑے پتھر اور چونے کا استعمال کیا گیا تھا. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس کا محل ہلنے لگا. اس میں بڑے بڑے شگاف پیدا ہو گئے، اس میں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی اور اس کے 14 کنگرے زمین بوس ہو گئے. یہ دیکھ کر سلطنت میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سوال کی طرف جو کہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں زمین اور آسمان کے علاوہ کسی اور جگہ بھی خوشی منائی گئی؟ جی، مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑنے لگے، سمندر کی مخلوق نے بھی یہ خوشخبری سنا دی. بالکل درست. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آسمان و زمین خوشی سے گونج اٹھے تھے. ایسا ہے کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی تصنیف جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت میں بیان کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان میں ندا دی گئی کہ خوش ہو جاؤ، برکتوں اور رحمتوں والے ابو القاسم نبی محترم کی تشریف آوری کا وقت قریب ہے. اشارات دینے کے لیے مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے اور اسی طرح سمندر کی مخلوق نے بھی ایک دوسرے کو خوشخبری سنائی. زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اب ہم اپنے آخری اور 5ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جس سال نبی محتشم سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال کو کیا نام دیا گیا؟ ہاں جی، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس سال کو فتح و مسرت. جی بالکل، اس سال کو فتح و مسرت کا نام دیا گیا. ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل بنو قریش شدید ترین تنگدستی، قحط سالی اور بری حالات کا شکار تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے زمین سرسبز ہو گئی، بہار آ گئی، برگ و بار پھولوں اور پھلوں سے بھر گئی اور ہر طرف خوشی کا سما ہو گیا. لاکھوں درود ان پر کہ جن کی بدولت رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا. اب سب کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے اور میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. ایک دفعہ پھر میں آپ کے تعاون کا بھرپور شکر ادا کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بنش ذیشان نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کوئز کو آپ کے سامنے پریزنٹ کیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ کوئز جو کہ خاص طور پہ اس دن کی مناسبت سے تھا جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب اس دنیا پہ تشریف لائے تھے، اور اس دن جو معجزات اس کرۂ ارض پر پیش آئے اس کی کافی انفارمیشن آپ تک پہنچی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کئی مشہور مغربی مورخوں نے دبے اور ڈھکے یا کہا جا سکتا ہے زمینی انداز میں اس بات پر زور ڈالا ہے اور اپنا اظہار کیا ہے کہ گو اسلام کا سیاسی زوال تو 12 دفعہ ہوا، لیکن روحانی اسلام میں ترقی اور اس حد تک ترقی روحانیت میں پیش آئی جس کو بلا شبہ اگنور کرنا پاسبل نہیں ایک روح انسانی کے لیے۔ ان تحقیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کہیں تو یہ مبالغہ نہ ہوگا کہ صوفیہ کی تعلیم اور ان کا فکر و عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر لبریز تھا۔ آج بھی ان کے دل محبت اور عشق سے جو اللہ رب العزت نے ایک انسان کے لیے فرض قرار دیا ہے بھرے ہوئے ہیں، کسی بھی اہل علم سے مخفی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات جو ہم سب مسلمانوں کے لیے اہم ترین ہے، عشق رسول میں اپنی جان کو تک فدا کر دینا، یہ کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں جو سمجھنے سے انسان قاصر ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ کے محبوب کو اپنے دل میں سمونا اور اس محبت کا اظہار کرنا، یہ ماہ ربیع الاول جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم سب اس کی خوشیوں اور آنائیوں میں شریک ہیں۔ اسی فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، ہر کہ عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دمان اوست، ذکر و فکر علم عرفانم توئی، ذکر و فکر و علم عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی۔ اس مضمون کو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اردو میں کچھ اس طرح بیان کیا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اب میں اس پروگرام کو اس کی آخری منازل کی طرف لے جاتے ہوئے آپ تمام سامعین سے گزارش کروں گی کہ وہ سلام میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، جو منہاج القرآن ویمن اور سسٹر لیگ کی تمام پارٹیسپینٹس نے مل کر آپ سب کے ساتھ آپ سب کو شامل حال کرتے ہوئے انشاءاللہ وہ جو انہوں نے کریٹ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد القونين وثقلين، محمد سيد القونين وثقلين والفريقين من قرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
صبح ہو آقا یہ شام آقا درود آقا سلام آقا سلام خیر الانام آقا میری دعا کے صحیح ہاتھوں سے چھٹ گیا تھا اثر کا دامن میری دعا کے صحیح ہاتھوں سے چھٹ گیا تھا اثر کا دامن مگر ہوئی ہے قبول فوراً مگر ہوئی ہے قبول فوراً لیا ہے جب تیرا نام آقا درود آقا سلام آقا سلام خیر الانام آقا یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ صبح ہو آقا یہ شام آقا گناہوں کی کثرتوں سے میرا یہ دل بہت سخت ہو گیا ہے گناہوں کی کثرتوں سے میرا یہ دل بہت سخت ہو گیا ہے اب ایسی نظر کرم ہو جس پر اب ایسی نظر کرم ہو جس پر تمہارا بس جائے نام آقا اب ایسی نظر کرم ہو اس پر تمہارا بس جائے نام آقا درود آقا سلام آقا سلام خیر الانام آقا یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ صبح ہو آقا یہ شام آقا درود آقا ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں امید کرتی ہوں کہ یہ کیک کٹنگ سیریمنی اور یہ سلام جو منہاج وومن اینڈ سسٹرلی کے تمام پارٹیسپینٹس نے بڑی محبت اور بہت ہی احترام سے نبی کریم کی شان میں پیش کیا آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ہی ہم دعا کی طرف جاتے ہوئے اپنی پریزیڈنٹ منہاج القرآن وومن لیگ فرانس کی صدر بارشہ مارشل سے گزارش کریں گے کہ وہ دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں. آپ کا اور ہمارا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وبارک وسلم. رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے پاک پروردگار ہم گناہ گار سیاہ کار تیرے حضور حاضر ہیں. یا اللہ ہم نے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے آقا و مولا کی آمد کی خوشی میں جو تیرے کرم سے یہ محفل سجائی ہے اسے قبولیت عطا فرما. میرے مولا ہم کم حیثیت ہیں اور تو بے مایا ہے. ہم کمزور ہیں تو طاقتور ہے. ہم پست ہیں تو اعلیٰ ہے. ہم خطا کار ہیں تو ستر پوش ہے. ہم ظالم ہیں اور تو درگزر فرمانے والا ہے. ہم نیچ ہیں اور تو بالا تر ہے. تو اپنی شان رحیمی کا صدقہ ہمیں معاف فرما. ہمیں گناہوں کی ذلت سے نجات عطا فرما. پاک پروردگار تو نے ہمیں اپنا پیارا حبیب عطا فرما کر ہمیں اس کا امتی کر دیا. ہمیں اس کی شکر گزاری عطا فرما. اس عظیم نعمت کی عطا پر ہمیں سراپا شکر بنا دے. میرے مولا جس پلیٹ فارم سے ہمیں یہ شعور ملا, جس ادارہ سے ہمیں علم و حکمت کے جوہر نصیب ہوئے, جس در سے ہمیں عشق و محبت کی خیرات ملی, اس تحریک, اس ادارہ, اس مرکز کو ہمیشہ شاد و آباد فرما. علم و عرفان کے اس سرچشمے کے بانی حضور سیدی شیخ الاسلام کو صحت و سلامتی والی عمر دراز عطا فرما. آپ کا فیض ہر دل, ہر روح, ہر ذہن کو پہنچا دے. مولا
آپ کے اہل خانہ، حضور صاحبزادگان، باجیاں اور واجب الاحترام مادر تحریک امی حضور کا سایہ شفقت ہم پر ہمیشہ قائم و دائم فرما۔ ہمارے قائد کے آنگن کو ہمیشہ خوشیوں سے آباد فرما۔ آپ سے محبت کرنے والے اور عقیدت رکھنے والے کارکنان اور جان نثاران کی ہر لمحہ حفاظت فرما۔ ہماری ہمتوں میں اضافہ فرما، ہر طرح کے فتنوں اور شر سے ہمیں محفوظ فرما، اور ساری انسانیت پہ، ساری امت مسلمہ پر اپنا فضل و کرم فرما۔ ماہ میلاد کے صدقے سب کو خوشیاں عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے وطن پاکستان کو تا قیامت سلامتی عطا فرما، ہر طرح کی آفات سے انسانیت کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما، ایمان کے نور سے منور فرما، علم و عمل پر کار و بند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہر بلا و مصیبت سے، ہر وبائی امراض، ہر قسم کے قحط و وبال سے، اور ہر قسم کے جسمانی اور روحانی امراض سے، ہر قسم کے دکھ درد سے محفوظ فرما۔ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال، ایمان، آبرو، روزی، رزق، علم، گھر، کاروبار، دسترخوان، اولاد، زندگی، عبادات، تقوی، اخلاص، سادگی، عاجزی، انکساری اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، رفتیں اور عروج بلندیاں عطا فرما۔ تو جتنا رحیم ہے بس اتنا رحم کر دے، تو جتنا کریم ہے بس اتنا مجھ پر کرم کر دے، تو جتنا رازق ہے بس اتنا مجھ کو عطا کر دے، تو جتنا غفار ہے بس اتنا مجھ کو بخش دے۔ تیری چوکھٹ کے منگتے جائیں کہاں، اپنی رحمت سے بھر دیجئے جولیاں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اے اللہ پاک ہمارے نبی نے جتنی بھی اچھی چیزیں ہمارے لیے مانگی وہ ہمیں عطا فرما، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی بری چیزوں سے بچنے کی ہمیں دعا فرمائی ان سے ہمیں بچے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم پر کرم و رحم فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، اس خاک کو معاف کر دے اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ یا اللہ اس دعا میں اگر ہم سے مانگنے میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اسے درگزر فرما، بے شک تو بڑا ہی رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یا اللہ اس دعا کو پڑھنے والے اور سننے والے ہر ایک کے دل کو اپنے نور کی روشنی سے منور کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ منہاج وومن لیگ اور منہاج سسٹر لیگ کی جانب سے پوری امت مسلمہ کو آقا دو جہاں سرور کونین نور و عرش و سما محبوب خدا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک مبارک ہو۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناظر، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔